آج وہ اپنی تمام مصروفیات کو پسے پشت ڈال کر درویش کے پاس پہنچا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا، بلا تمہید درویش سے دعا کرنے کو کہا۔ درویش نے نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے جذب سے اسے دعا دی، اللہ تجھے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا لینے والے نے حیرت سے کہا کہ حضرت الحمدللہ ہم ہر سال مال پاک کرنے کے لیے وقت پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، بلاؤں کو ٹالنے کے لیے حسب ضرورت صدقہ بھی دیتے ہیں، اس کے علاوہ ملازمین کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے کام والے کا ایک بچہ ہے جس کی تعلیم کا خرچہ ہم نے اٹھا رکھا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم تو کافی آسانیاں بانٹ چکے ہیں۔ درویش ذرا سا مسکرایا اور بڑے ہی دھیمے اور میٹھے لہجے میں اسے کہا، میرے بچے، سانس، پیسے، کھانا، یہ سب تو رزق کی مختلف قسمیں ہیں، اور یاد رکھو کہ رازق اور رزاق صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، تم یا کوئی اور انسان یا کوئی اور مخلوق ہرگز نہیں۔ تم جو کچھ کر بھی رہے ہو، اگر یہ سب کچھ کرنا چھوڑ بھی دو تو اللہ تعالی کی ذات یہ سب فقط ایک ساتھ میں سب کو عطا کر سکتے ہیں۔ اگر تم یہ کر رہے ہو تو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہو۔ درویش نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا کہ آؤ میرے بچے، میں تمہیں سمجھاؤں کہ آسانیاں بانٹنا کسے کہتے ہیں۔ کبھی کسی مایوس اور اداس انسان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر کوئی شکن لائے بغیر 1 گھنٹہ اس کی لمبی اور بے مقصد بات سننا آسانی ہے۔ اپنی ضمانت پر کسی بیوہ کی جوان بیٹی کے رشتے کے لیے سنجیدگی سے تگ و دو کرنا آسانی ہے۔ صبح دفتر جاتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ کسی محلے کے یتیم بچے کی سکول لے جانے کی ذمہ داری لینا یہ آسانی ہے۔ اگر تم کسی گھر کے داماد یا بہنوئی ہو تو خود کو سسرال میں خاص اور افضل نہ سمجھنا یہ بھی آسانی ہے۔ غصے میں بھپرے کسی آدمی کی کڑوی، کسیلی اور غلط بات کو نرمی سے برداشت کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ چائے کے کھوکھے والے کو اوئے کہہ کر بلانے کی بجائے بھائی یا بیٹا کہہ کر بلانا بھی آسانی ہے۔ گلی محلے میں ٹھیلے والے سے بحث مباحثے سے بچ کر خریداری کرنا یہ بھی آسانی ہے۔ تمہارا اپنے دفتر، فیکٹری یا مارکیٹ کے چھوٹے ملازمین اور چوکیدار سے سلام میں پہل کرنا اور دوستوں کی طرح گرم جوشی سے ملنا اور کچھ دیر رک کر ان سے ان کے بچوں کا حال پوچھنا یہ بھی آسانی ہے۔ ہسپتال میں اپنے مریض کے برابر والے بستر کے انجان مریض کے پاس بیٹھ کر اس کا حال پوچھنا اور اسے تسلی دینا یہ بھی آسانی ہے۔ ٹریفک اشارے پر تمہاری گاڑی کے آگے شخص کو ہارن نہ دینا جس کی موٹر سائیکل بند ہو گئی ہو، اگر سمجھو تو یہ بھی آسانی ہے۔ درویش نے حیرت میں ڈوبے انسان کو شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دوبارہ متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا جی، تم آسانی پھیلانے کا کام گھر سے ہی کیوں نہیں شروع کرتے؟ آج واپس جا کر باہر دروازے کی گھنٹی صرف 1 مرتبہ دے کر دروازہ کھولنے تک انتظار کرنا۔ آج سے باپ کی ڈانٹ ایسے سننا جیسے موبائل پر گانے سنتے ہو۔ آج سے ماں کی پہلی آواز پر جہاں کہیں بھی ہو فوراً ان کے پاس پہنچ جایا کرنا۔ آج سے تمہیں دوسری آواز دینے کی نوبت نہ آئے۔ بہن کی ضرورت اس کی شکایت اور تقاضا سے پہلے پوری کیا کرو۔ آئندہ سے بیوی کی غلطی پر اس کو سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ مت کرنا۔ سالن اچھا نہ لگے تو دسترخوان پر حرف شکایت مت کرنا۔ کبھی کپڑے ٹھیک استری نہ ہوں تو خود استری ٹھیک کر لینا۔ میرے بیٹے، ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں بلکہ تم زندگی کے محتاج ہو۔ منزل کی فکر چھوڑو اور اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بناؤ، انشاءاللہ تعالی منزل خود ہی مل جائے گی۔ آئیں صدقے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔